وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا. ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا. مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں, اور مدینے کی گلی چھوڑ دے جنت کے بدلے میں. یہ سودا ہم نہیں کرتے, ہمیں نقصان ہے مولا. یہ سودا ہم نہیں کرتے, ہمیں نقصان ہے مولا. اور یہ پارا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ پارا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. تو عالم کی بستی بسی اسی کے صدقے, پھولوں کو ملی تازگی اس کے صدقے, ولی اس کے صدقے, نبی اس کے صدقے. یہ پارا نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور یہ محفل ہے نعت سنانے کی محفل, یہ محفل ہے آقا کے آنے کی محفل, یہ محفل ہے خوشیاں منانے کی محفل, یہ محفل ہے قسمت بنانے کی محفل. یہ پارا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتے. بزرگوں دوستوں, ہم ہر سال کی طرح اس سال کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, ہمیں وقت دیا ہے. خوش نصیب ہے کہ آج ہم حضور کی میلاد میں حاضر ہیں. یہ صدقہ ہے اور رب کا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سال کے بعد میں پھر ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا اور حضور کی خوشی میں میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں دوستوں, ایک ہوتا ہے لنگر, ایک ہوتی ہے میلاد. لنگر چاہے ولی کا ہو چاہے حضور کی میلاد کا, ایک ہوتی ہے میلاد. میلاد کہتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, اس کو بولتے ہیں میلاد. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف لنگر کرو, میلاد کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. صرف میلاد کرو, لنگر کرو, میلاد کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. صرف کھایا اور چلا گیا, میلاد کے ساتھ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, پہلے میلاد ہوتی ہے بعد میں لنگر ہوتا ہے. پہلے میلاد ہوتی ہے بعد میں لنگر ہوتا ہے. لنگر تو ہر وقت ہمارے گھروں میں بنتا ہے. ہم فاتحہ لگاتے ہیں وہی لنگر ہے. ہم جس ہر مہینے 11ویں شریف کا فاتحہ لگاتے ہیں یہی لنگر ہے. لیکن میلاد ہم نہیں مناتے. منانی چاہیے. میلاد کی بہت ساری برکتیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں مہلت دی, ہمیں وقت ملا کہ آج ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں میلاد. لیکن کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں, لیکن ان کا قصور نہیں ہے.
اللہ فرماتا ہے کہ بندو مجھے آپ پسند نہیں ہو، چونکہ آپ پورے دن غیبت کرتے ہو، آپ پورے دن چگلی کرتے ہو، آپ پورے دن ٹھگیاں بجاتے ہو، مجھے پسند نہیں ہو آپ، اس لیے میرے گھر میں آپ حاضر نہ ہو، میرے میلاد میں نہ بیٹھو، چونکہ میرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں میلاد میں۔ جب حضور کی میلاد ہوتی ہے تو رب کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو رب کی طرف سے پیغام آتا ہے میرے فرشتوں آپ کی میں نے ڈیوٹی لگائی تھی، کیا کیا آپ نے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور گاؤں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی اور تیرے بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے جو ذکر کر رہے تھے سن رہے تھے ان سب کی بخشش فرماؤ۔ بخشش کس کی ہو رہی ہے؟ ہماری تمہاری ہو رہی ہے۔ محفل میں ہم اور تم بیٹھے ہیں، بعض لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اپنے گھروں کی باتیں کر رہے ہیں، گھروں والی پنچایت مسجد میں آ کے سلٹتے ہیں، گاؤں والے ٹھگیاں مسجد میں آ کے بناتے ہیں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کون ہے نبی کا چاہنے والا، کون نبی کا ذکر کر رہا ہے، کون نبی کا ذکر سن رہا ہے۔ پھر رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے بخش دیا، گواہ ہو جاؤ میں نے بخش دیا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین، سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سارے دیوانوں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ایک مہینے کے بعد میں کیا ایک سال کے بعد میں ہمیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے ہم مسجد کے باہر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں، مسجد میں ہم حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یہ بہت بری بات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بندہ مسجد میں آئے دروازے سے پیچھے گزر جائے واپس چلا جائے، اس سے بڑھ کر بری بات کون سی ہوگی؟ سبحان اس سے اللہ، بڑھ کر بری بات کون سی ہوگی؟ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج ہمیں موقع ملا ہے جشن عید میلاد النبی کا منانے کا موقع، اور یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں، یہ جو میلاد منا رہے ہیں، یہ ہم نہیں منا رہے ہیں، بلکہ جب میرے آقا حضور دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا اے جبریل جنت میں اعلان کر دے، جنت میں اعلان کر دے، جنت کے دروازے کھول دے، آسمان کے دروازے کھول دے اور اعلان کر دو فرشتوں کو کہہ دو آپ خوشیاں منائیں، سبحان اللہ، آپ خوشیاں منائیں، فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں، جنت میں خوشی منائی جا رہی ہے، رب خود خوشیاں منا رہا ہے، رب خود میلاد مصطفیٰ کی میلاد سجا رہا ہے۔ آسمان پر میلاد مصطفیٰ ہو رہی تھی جب میرے نبی تشریف لائے، زمین پر میلاد مصطفیٰ ہو رہی تھی جب میرے نبی تشریف لائے۔ اللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا تو مجھے درد ولادت شروع ہوا، درد ولادت شروع ہوا۔ میں نے اپنے ایک عورت کی گاؤں کی اس سے کہا آپ جاؤ اور مکہ میں جو دائیاں ہیں دائیاں کو بلا کر لے کر آؤ، درد ولادت شروع تھا۔ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وہ عورت جاتی ہے دائیوں کے پاس، وہ دائیاں جو آتی تھی دائیوں کے پاس جاتی ہے، دائیوں نے جواب دے دیا، جواب کیوں دیا؟ اس لیے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیم تھے کیونکہ ان کے باپ کا سایہ دنیا سے جل چکا تھا، گھر کے اندر اکیلے ہی تھے اور ان کے دادا عبد المطلب تھے اور ان کے جو چاچا تھے وہ سب الگ رہتے تھے، اب گھر کے اندر کوئی نہیں تھا۔ یہ دائیوں نے جواب دے دیا اگر ہم دائی بن کر جائیں گے ان کے گھر سے ہمیں کیا ملے گا، کچھ پیسہ ویسا ملنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، پھر وہ عورت جب واپس آتی ہے حضرت آمنہ سے کہتی ہے کہ آمنہ یہاں کی جو دائیاں تھی مکہ کی انہوں نے جواب دے دیا ہے، کوئی حاضر نہیں ہو رہی ہے، کوئی آنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہے۔ اللہ حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب آنکھوں میں آنسو آئے حضرت جبریل رب کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے ہیں مولا تیرے محبوب کی ولادت کا وقت قریب ہے، تیرے
محبوب کی والدہ گھر میں اکیلی ہے، میرے محبوب کی والدہ گھر میں اکیلی ہے، میرے محبوب کی ماں گھر میں اکیلی ہے، آمینہ اکیلی ہے۔ اے مالک و مولا، دائیوں نے جواب دے دیا ہے، کوئی دائی نہیں مل رہی ہے۔ ایسے آواز آتی ہے، اے جبریل، دائیوں کو میں نے منع کر دیا ہے۔ اللہ حضرت جبریل فرماتے ہیں، مولا جو وہ تو اکیلی ہے۔ حضرت رب کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے جبریل، یہ دنیا کی دائیاں تو ناپاک ہے، میرا محبوب پاک ہے، میرا محبوب پاک ہے، دنیا کی دائیں ناپاک ہے، اس لیے میں اپنے محبوب کے خاطر پاک دائیوں کو بھیجوں گا۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، مولا پاک دائیاں کہاں سے ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جبریل، میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، آپ جاؤ ہوا کی قبر پر جاؤ، حاجرہ کی قبر پہ جاؤ، مریم کی قبر پر جاؤ، آسیہ کی قبر پہ جاؤ۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں، مولا یہ تو نبیوں کی مائیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، جبریل یہ نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن نبیوں کا سردار میرا محبوب تشریف لانے والا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ نبیوں کی مائیں ہیں تو کیا ہوا؟ یہ تو نبیوں کے سردار تشریف لانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا پیغام آتا ہے، حضرت جبریل جاتے ہیں، آواز مارتے ہیں حضرت حوا کو، حضرت مریم کو، حضرت حاجرہ کو، حضرت آسیہ کو، 4 عورتیں آ جاتی ہیں۔ رب فرماتا ہے حوا کا جی، رب فرماتا ہے حاجرہ کا جی، رب فرماتا ہے آسیہ کا جی۔ اللہ رب نے فرمایا، اے حوا، اے حاجرہ، اے مریم، یہ فرشتوں کی جماعت ہے، انہیں ساتھ لے جاؤ اور میرے محبوب کے گھر چلے جاؤ۔ میرے محبوب کی والدہ اکیلی ہے، میرے محبوب کی ولادت کا وقت قریب آنے والا ہے، میرا محبوب دنیا میں آنے والا ہے۔ حضرت حوا عرض کرتی ہے، مولا ہم تو دائیاں بن کر جا رہی ہے، لیکن یہ بات ساتھ میں فرشتوں کی جماعت کیوں جا رہی ہے؟ ساتھ میں فرشتے کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ اے حوا، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں، اے دنیا والوں، میں دائیاں بھی ساتھ میں بھیج رہا ہوں، جو فرشتے ساتھ میں جا رہے ہیں، یہ میرے محبوب پر درود پاک پڑھیں گے، یہ میرے محبوب کے گیت گائیں گے۔ اللہ حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں گھر میں اکیلے سو رہی تھی، آنکھیں بند ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہے، گھر کے اندر 4 خوبصورت عورتیں کھڑی ہیں سامنے، چہرہ نورانی چہرہ کا چمک رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، اے عورتیں تم کون ہو؟ اے عورتیں تم کہاں سے آئی ہو؟ حضرت حوا فرماتی ہے، ہم حوا ہیں۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہے، ہم حاجرہ ہیں۔ حضرت مریم فرماتی ہے، ہم مریم ہیں۔ حضرت آسیہ فرماتی ہے، ہم آسیہ ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، کیونکہ یہ دنیا کی کوئی عورتیں نہیں ہے، یا عرب کی کوئی عورتیں نہیں ہے، یا ملک شام کی کوئی عورتیں نہیں ہے۔ حضرت حوا فرماتی ہے، اے آمنہ تو ہمیں کیسے پہچانتی ہے اور ہماری جیسے عورتیں دنیا میں نہیں آئی؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے، یہاں جو کعبہ ہے یا پوری دنیا کی عورتیں آتی ہیں، لیکن آج تک میں نے کسی خوبصورت عورت آپ جیسا کسی خوبصورت کو نہیں دیکھا، آپ جیسے کوئی خوبصورت عورت نہیں دیکھی۔ آپ دنیا کی عورتیں نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اے آمنہ میرا نام حوا ہے۔ حضرت مریم فرماتی ہے، اے آمنہ میرا نام مریم ہے۔ حضرت حاجرہ فرماتی ہے، اے آمنہ میرا نام حاجرہ ہے۔ حضرت آسیہ فرماتی ہے، اے آمنہ میرا نام آسیہ ہے۔ تو میرے آقا حضور کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہے، آپ تو نبیوں کی عورتیں ہو، آپ نبیوں کی مائیں ہو، ہمارے لیے تعظیم ہے۔ حضرت حوا فرماتی ہے، اے آمنہ لیکن مقدر تیرا بڑا ہے، مرتبہ تیرا بڑا ہے، ہم تو عام نبی کی عورتیں ہیں، عام نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن تو تمام نبیوں کی سردار کی ماں کرنے والی ہے۔ اللہ جیسے ہی کہا کہ آپ تو نبیوں، ہم تو نبیوں، آپ نبیوں کی مائیں ہیں، لیکن تو سردار پورے نبیوں کی سردار کی ماں بننے والے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، رب کا فرشتہ حضرت جبریل بھی کھڑا ہے اور ایک پیالہ لے کر شربت کا حاصل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے آمنہ آپ یہ شربت پیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں نے شربت پیا۔
حضرت جبریل فرماتے اور پیو، میں نے اور پیا، حتیٰ ہے کہ میرا پیٹ فل ہو گیا، میرا پیٹ فل ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں تھی پینے کی۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے لیکن شربت کم نہ ہوا، شربت کا جو پیالہ تھا، پیالے کے اندر جتنے بھی شربت تھے کم نہ ہوئی۔ اللہ اللہ، وہ دنیا کا شربت نہیں تھا، اللہ نے جنت سے اپنے محبوب کی والدہ کے لیے شربت بھیجا۔ ادھر سے فرشتوں کی جماعتیں کھڑی ہیں اور ادھر اللہ کا مقدس فرشتہ حضرت جبریل آواز مارا ہے، ایک خادم نبی یہ آپ تشریف لے آئے، اے رسولوں کے سردار آپ تشریف لے آئے، اے نبیوں کے سردار آپ تشریف لے آئے۔ اللہ اللہ، حضرت آمنہ فرماتی ہے حضرت جبریل آواز مار رہا تھا، جیسے حضرت جبریل آواز مار رہا تھا، درود پاک کا مل کر رہا تھا، میرا نام محمد مصطفیٰ دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، جیسے ہی قدم رکھا ہے مجھ سے ایک نور نکلا ہے، نور کیوں نہ نکلتا جو کہ حضور نور سرمائے نور کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ہوگا تو میں نور کیوں نہیں نور نکلا، میں نے دیکھا وہ نور آسمان کا دروازہ کھلا ہے، وہ نور آسمان کے اندر چلا جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتے ہیں حضرت جبریل بھی مبارکباد دے رہا ہے، فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہیں، حضرت حوا بھی مبارکباد دے رہی ہے، حضرت عازرہ بھی مبارکباد دے رہی ہے۔ اے مریم مبارک، اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں تیری گود میں محبوب تشریف لایا ہے، حضور کے دادا کو پتا چلا کہ میرے گھر کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کعبے میں تھے، وہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں، دروازے پر جیسے ہی دستک دیتے ہیں دروازے کے اوپر ایک نورانی چہرے والا بابا کھڑا ہے۔ حضرت عبدالمطلب پوچھتے ہیں آپ کون ہو؟ کہا میں ایک فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے یہاں ڈیوٹی لگائی ہے، کوئی عام بندہ اندر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ محبوب اللہ کا پیارا محبوب تشریف لا چکا ہے، اللہ کا پیارا محبوب تشریف لا چکا ہے۔ جب میرے نبی تشریف لائے پوری کائنات کے اندر خوشیاں ہو رہی تھیں، ایسی چیز نہیں تھی جب خوشی نہ ہو۔ عرب کے لوگ تھے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ادھر سے ہوا آئی ہے، کوئی کہہ رہا ادھر سے خوشبو آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا کل تک ہماری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا لیکن آج دودھ آ گیا ہے، کوئی کہہ رہا میرے جانور کمزور تھے لیکن آج تو جانوروں کے اندر طاقت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، صرف 10 منٹ آپ تشریف رکھے، کوئی کہہ رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا ہوا آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا خوشبو آ رہی ہے، کسی نے کہا اوپر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھو تو صحیح رحمت کی بارش ہو رہی ہے، رحمت کی برسات ہو رہی ہے، فرشتوں کی بارش ہو رہی ہے، دیکھو چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ رحمت کیوں نہ ہوتا کیونکہ آخری نبی تشریف لا چکے تھے جس کا انتظار حضرت نوح نے کہا تھا، جس کا انتظار حضرت ابراہیم نے کیا تھا، جس کا انتظار حضرت اسماعیل نے کیا تھا، جس کا انتظار حضرت ابراہیم نے کیا تھا، جس کا انتظار حضرت ابراہیم نے کیا تھا۔ آج وہ انتظار ختم ہو گیا اور حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سنے یار کی آمد، مدنی کی آمد، ہمارے رسالت، ہمارے رسالت۔ سب خوشیاں منا رہے تھے لیکن عرب میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر بیٹھ کر شیطان رو رہا تھا۔ کون رو رہا تھا؟ شیطان چڑا رہا تھا، شیطان رو رہا ہے، سب خوشیاں منا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں لیکن ایک بیچارہ شیطان رو رہا ہے۔ جب شیطان کے شاگردوں نے سنا کہ ہمارا استاد تو رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، سب اکٹھا ہو گئے شیطان کے پاس میں، کہا اے ابلیس کیوں رو رہے ہو؟ شیطان نے کہا اب تو میں رو رہا ہوں لیکن آپ کو بتاؤں گا آپ بھی روئیں گے۔ اللہ اللہ، انہوں نے کہا کیسے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، آخری نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب میری حکومت نہیں چلنے والی ہے۔ اس شیطانوں نے کہا اے ہمارے استاد محترم، آپ رو رہے ہیں اتنے بڑے ہو کر، ہم نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے ہیں، لیکن آج پتا چلا ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں۔ تو ابلیس نے کہا اے میرے شاگردوں، اگر میری بڑائی دیکھنی ہے، میری بڑائی دیکھنی ہے، بڑھ کر دیکھنا ہے، تو میرے حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا۔ میری بڑائی دیکھنی ہے تو میں نے آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو ان کے شاگردوں نے کہا پھر آپ ابھی کیوں رو رہے ہیں؟ یہ نبی کیسے ہیں؟ کہا وہ آدم تھے، یہ اللہ کے خاص محبوب ہیں۔ وہ آدم تھے، یہ اللہ کے خاص محبوب ہیں۔ یہ وہ محبوب ہیں جن گلیوں سے گزریں گے خود گر جائیں گے، جن گلیوں سے گزریں گے جانور سلام کریں گے، جن پہاڑوں سے گزریں گے پہاڑ سلام کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا میرے نبی جس پہاڑی سے گزرتے ہیں پہاڑی سلام کرتی ہے، میرے نبی جس درخت سے گزرتے ہیں درخت جھک جاتے ہیں۔ جب دنیا نے دیکھا میرے نبی جن جانوروں کے پاس سے گزرتے ہیں جانور جھک جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے میرے آقا اشارہ کرتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ نبی دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، کب تشریف لے کر آئے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو صبح صادق دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور کی باتیں بہت ہے، دن گزر جائے گا، مہینے گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، لیکن باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں، تاریخ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ نے بات عرض کرنے کے بعد میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ہم حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، حضور کے ہم گیت پہ گاتے ہیں، فاتحہ میں گھر میں لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن میں آخری بات عرض کرتا ہوں، مکہ کی زمین ہے، وہ مکہ کی زمین، وہ تپتی ہوئی ریت، وہ تپتی ہوئی پہاڑیاں، ایک شخص ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، پیچھے اس کی ایک عورت ہے، اس کی ایک بیوی ہے اور ایک یتیم بچہ ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، جیسے ہی دن گزرتے ہیں بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جیسے ہی جوانی کے عالم میں پہنچتا ہے دیکھتا کیا ہے کہ ماں کے جسم پر کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کپڑے پھٹ رہے ہیں، جسم بک رہا ہے۔ ایک دن ماں سے کہتا ہے اے امی جان مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، کچھ کپڑے لے کر آتا ہوں، کچھ پیسے لے کر آتا ہوں، جو کہ مجھ سے اب میرا جسم دیکھا نہیں جاتا۔ ماں نے کہا بیٹے چاچا کے پاس نہ جانا، چاچا کے پاس نہ جانا، ماں کچھ نہیں ملنے والا ہے، ماں چاچا پھٹکار لگا دے گا، کچھ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اے امی جان مجھے آج آپ اجازت دیجیے، میں اپنے چاچا کے پاس جاتا ہوں، کیا کپڑا لے کر آ جاؤں گا یا کچھ پیسے لے کر آ جاؤں گا، پھر کپڑا دیکھ کر آپ کپڑے پہن لینا۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹے جاؤ چاچا کے پاس جاؤ، اجازت مل گئی۔ اب گیا چاچا کے پاس، چاچا اس وقت بہت بڑا لمبردار تھا، پیسوں والا تھا، گاڑیاں چلتی تھی، بہت بڑے بڑے بنگلے تھے، سیٹ تھا بڑا۔ گیا چاچا کے پاس میں گیا، چاچا میرے والد کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کے بھائی تھے، میں آپ کا بھتیجا ہوں، لیکن میری ماں ہے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کپڑے خرید کر اپنی ماں کو دے دیں، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب میں ماں کا جسم نہیں دیکھ سکتا۔ چاچا نے کہا پھر کہا کچھ دیجیے، چاچا نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، واپس چلا جاؤ، جیسے آیا تھا واپس چلا جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ یتیم لڑکا روتا ہوا واپس جا رہا ہے، گلی سے گزرتا ہے، ایک بوڑھا چہرے والے واپس سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ بابا عرض کہتے ہیں بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا آپ اپنا کام کریں، مجھے جانے دیجیے۔ بابا نے کہا بیٹے بتا کر جائیے کیوں رو رہے ہو، کچھ ہوگی تو میں بھی حلف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اے بابا میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا، لیکن میری امی ہے ان کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، میں مجھ سے ان کا جسم دیکھا نہیں جاتا ہے،
میں چاچا کے پاس گیا تھا کچھ لینے کے لیے، لیکن چاچا نے مجھے پھٹکار لگا دی ہے، واپس بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نورانی والے بابے نے کہا اے بیٹے چاچا نے واپس بھیج دیا ہے، لیکن میں ایک ایسا ایڈریس بتاتا ہوں، ایک ایسا پتہ بتاتا ہوں، وہاں چلے جانا خالی نہیں آئے گا، وہاں غیر نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں اپنا نہیں دیکھا جاتا ہے، ایسا بھی بندہ آتا ہے لیکن جھولے بھر کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے، ماں کے پاس جاتا ہے، رو رہی ہے، روتے روتے مسکرا پڑا۔ ماں نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہو، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ روتے ہو، دوسری مرتبہ آپ مسکراتے ہو۔ کہا امی جان چاچا نے تو مجھے کچھ نہیں دیا، مار کر واپس بھگا دیا، لیکن ایک بزرگ ملے تھے، انہوں نے کہا تھا ایک یہاں ایک شخص رہتا ہے، ایک پرانی چہرے والا رہتا ہے، ان کے دربار میں چلے جانا، ان کے گھر پہ چلے جانا، ان کے دربار دروازے پر چلے جانا، کچھ تو کچھ مل جائے گا، خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹے گا۔ ماں نے کہا بیٹے وہ کون ہے؟ کہا مسلمانوں کے رسول ہے۔ ماں یہودی تھے، مسلمان نہیں تھے۔ کہا بیٹے ان کے پاس نہ جانا، ان کے پاس چلا گیا تو ان کا ہوتا رہ جائے گا، اگر کوئی جاتا ہے تو ان کا ہی کلمہ پڑھتا ہے، ان کے ہی گیت گاتا ہے۔ ماں سے کہا اے امی جان میں ان کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، ان کا دین قبول نہیں کروں گا، لیکن مجھے ایک مرتبہ ان کے دربار میں جانے دے، مجھے ایک مرتبہ ان کے دروازے پر جانے دے۔ آخرکار ماں نے کہا بیٹا جاؤ۔ جاتا ہے جیسا حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا حضور کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ لڑکا یتیم لڑکا حاصل ہوتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کیسے آنا ہوا؟ اتنا کہا تھا سامنے سے آواز آتی ہے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ حضور فرماتے کوئی بات نہیں ہے میرا کلمہ نہ پڑھنا، لیکن میرے پاس تو آ۔ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ یتیم کہتا ہے سارا پورا واقعہ سناتا ہے میں یتیم ہوں، میرے باپ کا سایہ نہیں ہے، میری ماں کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، مجھ سے جسم دیکھا نہیں جاتا۔ میرے آقا نے اپنی چادر کملے والی وہ مزمل چادر جس کا ذکر قرآن کرے، جس کا ذکر رب کرے، وہ چادر اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اے بیٹے لے جاؤ اپنی ماں کو لے دو۔ وہ پیچھے پلٹتا ہے، حضور کی چادر لے کر جاتا ہے، اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ ماں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے بیٹا یہ کپڑا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کہا ماں مسلمانوں کے نبی سے لے کر آیا ہوں۔ ماں نے جیسے ہی ہاتھ میں لیا ہے آپ کا دل بدل گیا ہے۔ ماں نے کہا دروازے کے اندر بعد میں جانا، گھر کے اندر بعد میں جانا، پہلے ہمیں اس جگہ پر چلنا چاہیے، اس دربار میں چلنا چاہیے جہاں نہ خیر دیکھا جاتا ہے، نہ اپنا دیکھا جاتا ہے، نہ مسلمان دیکھا جاتا ہے۔ ہم تو یہودی تھے لیکن انہوں نے کرم کیا ہے، چلو ان کی بارگاہ میں لے چلو۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ میں جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے بیٹا کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ نہ پوچھے کیسے آنا ہوا، ہمیں آپ کے اسلام میں داخل فرما لیجئے، ہمیں اپنا کلمہ پڑھا لیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اے مسلمان آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور کا اخلاق دیکھیے، حضور کا طریقہ دیکھیے۔ حضور کے دربار میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ امیر کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ غریب کا بیٹا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا ان کے پاس بہت دولت ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا تھا اس کے گاؤں میں چلتی ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں تو یہی دیکھا جاتا تھا کون ہے میرے دربار میں خالی ہاتھ لے کر آیا ہے، جو خالی ہاتھ لے کر آیا ہے پھر وہ خالی ہاتھ لے کر واپس نہیں جائے گا،